إن الصفا والمروة من شعائر الله. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ کا واقعہ پیچھے بیان اس کا شروع ہوا تھا غالباً. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ کو اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو کہ دودھ پیتے اس وقت شیر خارگی کے عالم میں اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر جاتی ہیں، تو جاتے وقت پھر وہ یہ دعا کرتی ہیں جس کا ذکر پچھلے جمعہ شریف پر، مگر وہ یہاں نہیں دوسری مسجد مبارک میں ہوا تھا، مجھے یاد آ گیا. وہ پھر دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک ایسی وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی بھی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور کھانے کے لیے ان کو پھلوں میں سے عطا فرما تاکہ وہ احسان مانے. اور پھر پچھلے جمعہ شریف کے اوپر اس کی تفصیل کا بیان ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ وہ ان لوگوں کو نماز پر قائم رکھ، نماز بھی، اور پھر اسپیشلی حرمین شریفین کی اور حرم مکہ کی، اور پھر لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. تو کس طرح آپ دیکھ لیں حج کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال چلتے چلے جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، تو جو پھلوں کا رزق وہاں پر اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، حالانکہ وہاں تو سوائے کھجور کے اور کوئی پھل نظر ہی نہیں آتا، جو پھلوں کا رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر یہاں تک ہم پچھلے جمعہ شریف کے اوپر جو ان سے پہنچے تھے، اور پھر دعا کی قبولیت کے اوپر. اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ گئی. جو کھانا تھا، پانی تھا، تھوڑا بہت، وہ کب تک چلتا، اس نے ختم ہونا ہی تھا. اب جب بی بی ہاجرہ نے گود کا بچہ ہے اور گرمی، اور پھر وہاں کی گرمی، مکہ مکرمہ کی گرمی، جہاں گھاس سبزہ آج آرٹیفیشل آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر، مگر حقیقت میں وہاں پر گھاس سبزے کا کوئی نشان ہی نہیں ہے. تو اب جب دیکھا تو ظاہر ہے دل کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ پانی کا کیا انتظام کیا جائے، پیاس. تو قریب سامنے ہی ایک پہاڑی نظر آئی، تو آپ اس پہاڑی پر چلی گئیں تاکہ شاید پانی کہیں سے مل جائے، یا پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے تو شاید دور کہیں پانی نظر آ جائے، مگر پانی نظر نہیں آیا. پھر واپس بچے کے پاس آئیں. اب پہلے ادھر پہاڑی پر چڑھ گئیں، پھر واپس بچے کے پاس آئیں، پھر ادھر ایک پہاڑی دکھائی دی، پھر اس کے اوپر چلی گئیں. پھر ان پہاڑیوں کے انہوں نے جو چکر کاٹے،
اب ان پہاڑیوں کے اوپر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، اور پھر مروہ کے اوپر 7واں چکر ان کا پورا ہوا بی بی ہاجرہ کا۔ اب بی بی ہاجرہ جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پر ایڑیاں تھیں ان کے قریب زمین میں سے پانی نکل رہا ہے۔ اب یہ ایک عجیب منظر تھا، صاف اور شفاف پانی۔ اب وہ جب پانی بی بی ہاجرہ نے ایسی جگہ پر دیکھا ہوگا کہ بچے کی پیاس، اپنی پیاس، چٹیل میدان، آسمان پر گرمی اور دھوپ، سورج، اور اب جب وہاں ایک ٹھنڈا پانی انہوں نے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس وقت، اور پھر اپنے سے زیادہ ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو پانی پلا دے۔ ماں کہتی ہے میں بچوں نہ بچوں مگر میرا بیٹا تو بچ جائے۔ اس وقت ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا بی بی ہاجرہ کا جون سے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب سوچنے لگیں کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، دائیں بائیں نہ چلا جائے، بہہ نہ جائے۔ تو اب آپ اس کو زام زام کہہ کر ٹھہرانے لگیں کہ ٹھہر جا، ٹھہر جا، اے پانی ٹھہرنے والا ہو جا۔ آپ اس کو ٹھہرانے لگیں، اور یہ وہ پانی ہے جس کو کروڑوں لوگ بطور تبرک اپنے اپنے ملکوں میں لے کے جاتی ہیں۔ ہر وقت صبح چلے جائیں، رات چلے جائیں، ہم الحمدللہ رب العالمین درجنوں مرتبہ گئیں، شاید 30-35 دفعہ جانا ہوا ہوگا۔ آدھی رات کے وقت بھی جائیں تو ایسی کتاریں ہوتی ہیں کہ باری نہیں آتی، ایسی کتاریں ہوتی ہیں، باری نہیں آتی پانی پینے کی۔ جب پینے والے علیحدہ ہیں، پلانے والے علیحدہ ہیں، اور لے جانے والے علیحدہ ہیں۔ ڈرموں کے ڈرم پوری دنیا میں، جہازوں کے جہاز پوری دنیا میں، جہازوں کے جہاز۔ آج تک تو وہ پانی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تقسیم کیا جاتا تھا، اب تو وہ بک بھی رہا ہے، لوگ خریدتے ہیں۔ اب تو وہاں دکانوں کے اوپر، ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر وہ پانی موجود ہے۔ وہ کیسا پانی ہے کہ پینے والوں کا اتنا ہجوم کہ باری نہیں آتی۔ اس چشمے کا پانی، اس کنویں کا پانی چل رہا ہے، ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہیں، کیسی ہیوی ویٹ ٹربائنز لگی ہوں گی، کیونکہ کروڑوں لوگ پانی پی رہے ہیں اس کنویں کا۔ ہاں، جب ٹربائنیں نہیں تھیں اس وقت جب وہ ڈول اور رسی سے پانی کھینچا کرتے تھے، اس کی ایک لمٹ تھی، جتنا پانی نکل انسان کی طاقت میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا۔
اب اصل میں وہ کہہ چکی تھیں زام 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 زام، ٹھہر جا ٹھہر جا بھئی، اللہ کے ولی نبی، اس کے اوپر میرے کتنے لیکچرز ہیں. انبیاء اور اولیاء کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ خوشی سے نکلے یا ناراضگی میں، وہ محبت سے نکلے یا جس زمرے میں بھی، وہ پورا ہوتا ہی ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ سرکار نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وگدے نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. آہا، یا آپ سرکار نے لکھا بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے. اللہ کو بی بی ہاجرہ کا دوڑنا کیسا پسند آیا، جو پانی کو تلاش کر رہی ہیں. ابھی تو شاید انہوں نے دعا بھی نہیں مانگی ہوگی، دعا بھی نہیں مانگی ہوگی. اللہ کے بندے لوح و قلم والی تحریر تبدیل کر دیتی ہیں. قرآن حدیث کو غور سے پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے یہ بات. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے. اے لوح و قلم والی تحریر بدل دین دے. آہا، پھڑ ٹہنی کھجور دینوں تلوار بنا چھڈ دے، سوٹے نو بنا سپ دے، تصویر بدل دین دے. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالیں تو اژدہا بن جائے. حضور کے صحابی جنگ کے اندر تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور نے کھجور کی ٹہنی پکڑ کر اس صحابی کے ہاتھ میں پکڑا دی، جاؤ جا کر اس سے لڑو. جب ٹہنی ہاتھ میں پکڑی تو تلوار بن چکی تھی. پھڑ ٹہنی کھجور دینوں تلوار بنا چھڈ دے، سوٹے نو بنا سپ تے، تصویر بدل دین دے. یہ اللہ نے ان اللہ کے بندوں کو طاقت دی ہے. اے لوح و قلم والی تحریر بدل دین دے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے. یہ اللہ کے بندوں کے پاس طاقت ہے، یہ چاہیں تو اپنا عصا پھینکیں وہ اژدہا بن جائے. نبیوں کے تاجدار کھجور کی ٹہنی پکڑائیں تو وہ تلوار بن جائے. بی بی ہاجرہ صفا مروہ پر دوڑیں تو اللہ تعالی نظام دیکھو وہاں پانی کس طرح نکلے. نہ کوئی کھدائی کی ہے، نہ کوئی مشینیں آئی ہیں،
نہ کوئی بور لگوایا وہاں پر، اور وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا بغیر بور کے. ہاں بغیر بور کے پانی. تو پانی نکل آیا وہاں پر. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب بی بی ہاجرہ پانی کو کہہ رہی ہیں زم ٹھہر جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ زم نہ کہتی تو وہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا. وہ پانی جان سا. اب قرآن کریم کے اندر یہ جو میں نے آیا کریمہ پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اچھا ایک بات ہے، بی بی ہاجرہ نبی تھی کیا؟ عورتوں میں کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر وہ کیا تھی؟ ولیہ تھی. ولی اس کا مطلب ہے کہ ولی کے پاؤں جس جگہ پر لگی ہوں، ولی کے پاؤں جس جگہ پر لگے ہوں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. معلوم ہوا جس جگہ اللہ کے ولی کے پاؤں لگتے ہیں وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے. جس جگہ اللہ کے ولی کے پاؤں لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے. اللہ کی نشانی کیسی بات ہے؟ خالق کائنات، خالق. اور یہ قرآن ہے نا، قرآن کوئی حدیث بھی نہیں کہ حدیث بیان کریں تو کوئی بے ادب کہہ دے آپ ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ مرفوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ متواتر ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ احسن ہے، یہ حسن ہے. یہ کون سی حدیث آپ بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کو کیا کہے گا؟ قرآن کی آیت کو وہ معاذ اللہ العیاذ باللہ وہ ضعیف کہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. معلوم ہوا جہاں اللہ کے ولی کے پاؤں لگ جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، نشانی بن گئی نا؟ نشانی بن گئی، کیسے بنی ہے نشانی؟ قرآن کی دلیل ہے. آج کروڑوں لوگ، اربوں. اچھا مجھے بتائیں، صفا مروہ دو پہاڑی ہیں چھوٹی سی، کتنی اونچی پہاڑی ہیں؟ آپ گئے ہو نا؟ پھر عتیق الرحمان یوسفی بھی گیا ہے، یہ عابد یوسفی بھی ہو کر آیا ہے. کتنی اونچی پہاڑی ہیں؟ اتنی سی اونچی، 10-15 فٹ اونچی. ہاں اتنی اونچی پہاڑی ہے، 20 فٹ ہو جائیں گی. اس سے 10 گنا زیادہ اونچی پہاڑیاں تو مری کے اندر ہیں، نتھیا گلی میں، سوات میں ہیں، کالام میں ہیں، گلگت میں ہیں، ہے نا، مظفر آباد میں. کیا ادھر کروڑوں اربوں لوگ پوری دنیا سے ان پہاڑیوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں. مگر وہ پہاڑیاں نشانی بن گئی نا اللہ کی. اربوں بھائی 1.5 ارب مسلمان تو اس وقت موجود کم و بیش دنیا میں. تو ہر دور کے اندر پھر 1.5 ارب مسلمان کم و بیش.
وہ پہاڑیاں نشانی بن گئیں، نشانی بنی ہے تو وہاں پر کروڑوں اور اربوں لوگ جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، نشانی بنی ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ اجمیر شریف جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ حضور داتا گنج بخش آ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بغداد شریف جا رہے ہیں، کوئی شرک پور شریف جا رہا ہے تو کوئی کرما والا شریف جا رہا ہے، کوئی بخارا شریف جا رہا ہے، خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند. معلوم ہوا کہ یہ جگہ جس جگہوں کے اوپر اللہ کے ولی کے پاؤں لگتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں بنتی ہیں. چاروں طرف سے لوگ آج حضور داتا گنج بخش، کوئی سائی بال سے آ رہا ہے، کوئی اوکاڑا سے آ رہا ہے، کوئی گجرانوالا سے آ رہا ہے، کوئی سرائے عالمگیر سے آ رہا ہے، کوئی پنڈی سے آ رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے، کوئی ایبٹ آباد سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی قصور سے آ رہا ہے، کوئی سائی بال سے آ رہا ہے، کوئی ملتان سے آ رہا ہے، کوئی بہاولپور سے آ رہا ہے، کوئی پنو آکل سے آ رہا ہے، حیدرآباد سے آ رہا ہے، موروس، کراچی، چاروں طرف سے لاہور شریف لوگ آنے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ نشانیاں بن جاتی ہیں. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت دینے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. لے فیض داتا علی حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے، اتنا کس کامل جو آوے سب نانو عطاواں ہوندیاں نے. دیوانے نہیں دانے نے جڑ در ولیاں دے جاندے نے، نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے. یہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں. تب لوگ ان نشانیوں کی طرف چاروں طرف سے آتے ہیں، چاروں طرف سے آتے ہیں ان جگہوں کے اوپر. اب آب زمزم، اب وہ جو پانی تھا، یہ وہ پانی، پھر اس پانی کو نبیوں نے پیا. نبیوں کے سردار، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیض و برکات، حضور پر نور، شافی یم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے بھی پانی پیا اور پانی پی کر دعائیں فرمائیں، پانی پی کر دعائیں فرمائیں. کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں وہاں پر تھے جہاں سے پانی نکلا تھا. نبیوں کے تاجدار نے بھی پانی پیا. ہاں، اور کیا روایات میں آتا ہے، اس پانی کو پی کر جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، اور خصوصاً پہلی دفعہ پیتے وقت جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. غالباً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 75 مرتبہ حضور کی حاضر ناظر زیارت ہوئی، آپ فرماتے ہیں میں بچپن میں جب گیا حج کے لیے تو میں نے جب آب زمزم پیا تو یہ حدیث میرے ذہن میں تھی کہ جو بندہ آب زمزم پی کر جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. میں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے حدیث کا علم عطا فرما. اور آپ دیکھ لیں امام جلال الدین سیوطی کتنے بڑے اپنے وقت کے محدث ہوئے، ایسی ان کی دعا قبول ہوئی. بلکہ آپ تو ان محدثین میں سے ہیں جو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ حدیث جون سی ہے، یہ حدیث کس زمرے میں آتی ہے؟ یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متواتر ہے، یہ مرفوع ہے، یہ حسن ہے، یہ کون سی حدیث ہے جون سی ہے؟ اتنے بڑے آپ محدث ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جگہیں ہیں، یہ جگہیں، ان جگہوں کے اوپر پھر برکت. مگر آج لوگ
آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ان جگہوں سے برکت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج ہم حضور داتا صاحب جائیں نا تو حضور داتا صاحب جا کر یہ دیواروں کو ہاتھ لگا کر آپ کے ممبر شریف کو اب بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سا دور ہے، یہ کون سے دور میں چلا گیا، ہاں یہ کون سے دور میں چلا گیا. بھئی ہم جس دور سے آ رہے ہیں یا تم ہمیں سمجھ رہے ہو، تم ہمیں اسی دور میں رہنے دو، اسی دور میں جانے دو. یہ اس دور میں بھی برکتیں ساری اسی دور کی ہیں. یہ برکتیں ساری اسی دور کی ہیں، بلکہ یہ دور انہی کا دور ہے، یہ دور انہی کا دور ہے. یہ دور میرے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ، پیر سید علی اصغر شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، خواجہ فقیر محمد چوراہی، خواجہ نور محمد تیراہی، خواجہ فیض اللہ تیراہی، خواجہ محمد عیسیٰ، خواجہ سید حافظ جمال اللہ، خواجہ محمد اشرف مدنی، خواجہ محمد زبیر، خواجہ حجت اللہ، خواجہ محمد معصوم، عروۃ الوثقی امام ربانی مجدد الفسانی، شاہ احمد سرہندی، خواجہ محمد باقی باللہ، خواجہ مولانا امکنگی، خواجہ درویش محمد، خواجہ مولانا زاہد بخشی، خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار، خواجہ مولانا یعقوب چرخی، خواجہ علاؤ الدین اتار، خواجہ خواجگان، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ شمس الدین امیر کلال، خواجہ بابا سماسی، خواجہ علی رامیتنی، خواجہ ابو الخیر انجیر محمود فغنوی، خواجہ عارف ریوگاری، خواجہ عبدالخالق گجدوانی، خواجہ یوسف بن ایوب حمدانی، شیخ ابو علی فارمدی توسی، حضرت ابو الحسن خرقانی، سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی، امام جعفر صادق، قاسم بن محمد ابو بکر صدیق، سیدنا سلمان فارسی، سیدنا صدیق اکبر، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو دور ہے یہ دور، اور کس کا دور؟ اور یہ تمہارے لیے اور دور ہے. ہم آج بھی انہی کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج بھی انہی کے دور میں، انہی کے دور میں. کاش کوئی یہ بات سمجھ سکے، کاش کوئی یہ بات سمجھ سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کیا کرتے تھے کہ ممبر رسول کو اپنا ہاتھ لگا کر تو منہ پر رکھ کر چوم لیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چوم لیتے تھے. اور ابن ابی صنف یمانی مکہ کے علماء شافعیہ میں سے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم، حدیث کے اوراق، بزرگان دین کی قبریں تک چومنا جائز ہے. انہوں نے لکھا ہے بعض علماء نے جائز ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے ممبر رسول کو چومتے تھے، ہاتھ لگا کر اس کو چومتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو کہنے کا بات یہ، بنی اسرائیل قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کے اندر جس صندوق کا ذکر ہوا ہے، وہ شمشاد کی لکڑی کا صندوق جس میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین تھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، اور انبیاء کرام کی قدرتی تصویریں تھیں. بنی اسرائیل جب دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کرنی ہوتی تھی، ان تبرکات اور اس صندوق کو آگے رکھ کر دعا مانگتے تھے تو ان کو فتح ہو جاتی تھی. قرآن کی تفسیروں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی تفسیروں کے اندر. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے کوئی چیز آگے رکھ کر آپ دعا مانگیں تو لوگ آپ کے اوپر فتوے لگانے بیٹھ جائیں گے. بنی اسرائیل اس صندوق کو جس میں ان لوگوں کی یہ تبرکات موجود تھے، نالین شریف تھی، جوتی مبارک تھی، عصا تھا، امامہ تھا، کرتا تھا، اس کو آگے رکھ کر دعا مانگا کرتے تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے
جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو نماز کا مقام بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو آگے رکھو، پھر قبلے کی طرف، قبلے کی سمت سجدہ کرو، پھر قبلے کی سمت سجدہ کرو، پھر قبلے کی سمت. مفسرین نے یہ لکھا ہے، معلوم ہوا کہ جس پتھر کو اللہ کے بندے کے پاؤں سے نسبت ہو جائے، پاؤں سے نسبت ہو جائے، اس کو یہ عظمت مل جاتی ہے کہ پتہ یہ چل جاتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی غیر اللہ کی تعظیم جائز ہے. نماز کی حالت میں بھی غیر اللہ کی تعظیم جائز ہے. اگر ایک پتھر کی تعظیم، کیوں؟ نماز کے اندر حکم ہوا ہے کہ اس کی طرف، قبلے کی طرف رخ کرو، اس کو درمیان میں سامنے رکھو پتھر کو. اس پتھر کو بتاؤ اب کیا کرو گے؟ اب کہاں جاؤ گے؟ یہ تو قرآن ہے، یہ قرآن ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھ کر قبلے کی سمت سجدہ کریں تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے. پتھر کی تعظیم، اس پتھر کی تعظیم جس کو اس نبی کے پاؤں لگ گئے، تو معلوم ہوا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ کامل ہو جاتی ہے. نماز ناقص نہیں ہوتی، نماز کامل ہو جاتی ہے اگر نماز کے اندر. بلکہ نماز تو ہے ہی وہی نماز جس کے اندر محبوب کا تصور دل و جان اور دماغ کے اندر رہے. نماز تو ہے ہی وہ نماز جو سی ہے. کہنے کا مقصد یہ، بی بی ہاجرہ جس جگہ کے اوپر دوڑی وہ اللہ کی نشانی بن گئی. جس پاؤں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے، اس کا حکم آ گیا کہ اس کو نماز کا مقام وہ جگہ بنا لو جون سی ہے. جو لوگ طواف کرتے ہیں، حکم یہی ہے کہ پہلی کوشش یہ کرو کہ اب جب 2 نفل پڑھنی ہے تو قبلے کو ایسی سمت میں جا کر کھڑے ہو کہ درمیان میں وہ مقام ابراہیم آ جائے. مقام ابراہیم وہ پتھر جو ایک کرسٹل کی بوٹل کے اندر انہوں نے وہاں پر مطاف والی جگہ کے پر رکھا ہوا ہے، اس جگہ کو رکھو. اور پھر معلوم ہوا کہ اگر یہ جگہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، بی بی ہاجرہ جو کہ نبی نہیں ہیں اور جس جگہ ان کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی بن جائے، تو پھر مدینہ منورہ جہاں نبیوں کے سلطان ان کے پاؤں صبح و شام لگے ہیں، وہ اللہ کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہوگا، کیسی عجیب و غریب نشانیاں ہوں گی، نشانیوں میں سے ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قمیص تھی. انہوں نے اس کا ایک تعویذ بنایا تھا اس کا، اور وہ تعویذ جو تھا ان کے گلے میں ڈالا تھا برکت کے لیے. ایک نبی نے آج آپ اس طرح کے کام کریں تو لوگ آپ کے اوپر فتوے لگا دیں گے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیسے کیسے عجیب و غریب فتوے لگائیں گے. آپ کی عقل کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا کرنے لگے ابھی، یہ کیا کرنے لگے ابھی. تو کہنے اہل محبت نے تو محبوب کی جوتی اپنے بغل کے اندر رکھی ہے، اپنے تکیے کے اندر رکھی ہے. انہوں نے حضرت یعقوب نے ابراہیم علیہ السلام کی قمیص کا ایک تعویذ بنایا اور یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا. تفسیریں اٹھائیں، روایات اٹھائیں. اب جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو جبریل علیہ السلام نے جب ان کو آ کر اٹھایا یوسف علیہ السلام کو، تو اس اندھیرے اور تاریک کنویں میں جبریل علیہ السلام نے اس تعویذ کو کھولا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنائی تو پورا کنواں روشن ہو گیا، پورا کنواں روشن ہو گیا. ان تبرکات کے اندر یہ اہل محبت اہل نظر جانتے ہیں، ان تبرکات میں کیا اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جون سی ہیں، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ اچکن مبارک تھی.
اور جب کوئی بندہ بیمار ہوتا مدینہ منورہ میں تو حضرت اسماء حضور کا وہ جو جبہ مبارک تھا، اچکن مبارک، اس کا کوئی حصہ گیلا کرتی اور گیلا کر کر اس کو ایک پیالے میں نچوڑتی اور اس بیمار کو پانی پلاتی، وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا، وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح نبی کریم ایک جماعت حضور کے پاس آئی اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک کے اندر یہودیوں کا ایک عبادت خانہ ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس یہودیوں کے عبادت خانے کو توڑ کر وہاں پر اپنے لیے مسجد بنا لیں۔ حضور نے فرمایا ایک برتن لاؤ۔ حضور نے اس برتن کے اندر کلی فرمایا یہ پانی لے جاؤ، جو آپ کا لعاب دہن، وہ پانی مبارک تھا جو آپ نے کلی فرمائی تھی، فرمایا اس پانی کو یہودیوں کے عبادت خانے میں چھڑک دینا اور اسی کو مسجد بنا دینا۔ معلوم ہوا کہ نبیوں اور ولیوں کا جو جھوٹا ہے اس میں پاکیزگی طہارت کا راز چھپا ہے اس جھوٹے کے اندر، اس کے اندر جو انسان کی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، انسان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں بٹھا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف کی حدیث، حضور جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام ایسے دوڑتے تھے کہ اس وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کا پانی زمین پر۔ اسی لیے حضرت عروہ بن مسعود نے کفار مکہ کو انہوں نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی حضرت عروہ بن مسعود ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایز اے ایمبیسڈر، سفارتکار کے فرائض سر انجام دیے، اور میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے مصاحب کو ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ محمد کے مصاحب۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن سے محبت کرنے والے ان کے وضو کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، جن سے محبت کرنے والے ان کے وضو کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ان کے خون کا ایک قطرہ کہاں بہنے دیں گے، کہاں گرنے دیں گے؟ تو صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جسم اقدس ایک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں یہ چیزیں ان میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے نسبت ہو جائے۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا